علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 92 یعنی شکار کرنے کا بیان، اس آیت سے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں، اس مسئلے سے، اور اس مسئلے کا جو عنوان منتخب کیا گیا ہے آیت کریمہ سے، وہ آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکن علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ یسألونک ماذا احل لهم، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور وہ جو تم سدھائے ہوئے پھاڑ کر کھانے والے جانوروں کے ساتھ شکار کرتے ہو، تم انہیں اس علم سے سدھارتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا۔ فکلوا، پس تم کھاؤ، فکلوا مما امسکنا علیکم، پس اسے کھاؤ جو انہوں نے تمہارے لیے روک رکھا۔ واذکروا اسم اللہ علیہ، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بے شک جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا معنی ہوا۔ ملا جیون علیہ الرحمہ اس کی تفسیر کے ضمن میں فرماتے ہیں، قول باری تعالیٰ یسألونک، یعنی یسألونک میں قول کا معنی ہے، اسی لیے اس کے بعد جملہ واقع ہوا، اور ماذا مبتدا ہے اور احل لہم اس کی خبر ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ احل لہم کی جگہ احل لنا نہیں فرمایا گیا، یعنی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، یسألونک ماذا احل لہم فرمایا کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، یہ نہیں فرمایا ماذا احل لنا کہ ہمارے لیے کیا حلال کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گفتگو بطور حکایت کی جا رہی ہے۔ ایک گفتگو جو ہے بطور خطاب ہوتی ہے، آپ کسی کے سامنے گئے اور جا کر اس سے گفتگو کرے تو آپ یہ تو کے ذریعے سے غیر خطاب سے گفتگو کریں گے، اور کبھی گفتگو بطور حکایت ہوتی ہے۔ تو یہ گفتگو چونکہ بطور حکایت ہے، اس لیے لنا نہیں لایا گیا، لنا اس صورت میں لایا جاتا جبکہ یہ گفتگو بطور خطاب ہوتی۔ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گفتگو بطور حکایت کی جا رہی ہے، کیونکہ لفظ یسألونک غائب کے صیغے کے ساتھ ہے۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، تو یہ غائب کا صیغہ ہے۔ دو وجہیں ایسے مقامات میں بکثرت استعمال ہوتی ہیں، یعنی دونوں وجہیں ایسے مقامات میں بکثرت استعمال ہوتی ہیں۔ اور ماذا احل لہم سے جن چیزوں کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ اشیائی خوردنی ہیں، یعنی کھانے کی چیزیں ہیں۔ گویا جب ان لوگوں کو ایسی اشیاء بتا دی گئیں جو ان کے لیے حرام کر دی گئیں تو اب انہوں نے یہ دریافت کیا کہ ہمارے لیے کون سی اشیاء کا کھانا حلال ہے۔ اب اس سے پہلے جو آیت گزری اس میں آپ نے پڑھا کہ محرمات کو ذکر کیا گیا، تو اللہ نے پہلے حرام کی ہوئی چیزوں کو بیان کر دیا، ان کو بتا دیا، تب انہوں نے سوال کیا کہ ایسی کون سی چیزیں جو ہمارے لیے حلال کی گئیں۔ تو گویا کہ یہ مناسبت اور اسلوب قرآن بھی جو ہے احکام کی ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت ہی احسن طریقہ ہے۔ آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں، آیت کریمہ کے شان نزول میں بیان کیا گیا کہ جب مردار کی حرمت نازل ہوئی تو جناب عدی بن حاتم اور زید بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم لوگ ایسے مقامات میں رہائش پذیر ہیں، یعنی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں، ایسی زمینوں پہ آباد ہیں جہاں گوشت صرف وہی ملتا ہے
جو ہم کتوں اور پرندوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم اسی شکار کو جلدی سے نہیں پکڑ پاتے، ہمارے پہنچتے پہنچتے کتے اس کو ضائع کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ ہمیں سالم زندہ مل جاتا ہے، یعنی شکار پر ہم کتے بھیجتے ہیں تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کتے خود ہمارے پہنچتے پہنچتے اس کو کھا جاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ جو ہے جانور شکار جو ہے صحیح سالم مل جاتا ہے، ہم اسے ذبح کر لیتے ہیں اور مہمانوں کی اس گوشت سے مہمان نوازی کرتے ہیں اور ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں۔ اس معاملے میں ہم کیا کریں؟ ان کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تفسیر حسینی میں اسی طرح مذکور ہے، لیکن یہ شان نزول اللہ تعالیٰ کے قول یسألونک ماذا احل لہم سے موافقت نہیں رکھتا ہے، کیونکہ سوال کرنے والوں کے مذکورہ الفاظ سے سوال کرنے میں شکار کا بالخصوص کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی جو شان نزول یہاں بتایا گیا اس میں تو یہ سوال ہے، یہ گزارش ہے کہ ہم شکار جو کرتے ہیں تو کبھی کتے جو ہیں شکار کو کھا جاتے ہیں، اور کبھی زندہ سالم ہمیں مل جاتی ہے تو ہم اسے ذبح کر لیتے ہیں اور اسی گوشت کے ذریعے جو ہے ہم مہمانوں کی مہمان نوازی وغیرہ کرتے ہیں، تو یہاں تو شکار کا معاملہ ہے، لیکن قرآن کریم میں یسألونک اس میں تو شکار کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، تو سوال کرنے والوں کے مذکورہ الفاظ سے سوال کرنے میں شکار کا بالخصوص کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ صاحب کتاب کی اپنی طرف سے ایک اضافی بات تھی، پہلے شان نزول نقل کیا، اس کے بعد اس پہ گویا کہ یہ ایک رد کیا۔ آگے دیکھیے، امام زاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور دوسری روایت جناب ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دے دی، لیکن اس کے باوجود وہ اندر نہ آئے اور کہنے لگے ہم فرشتوں کی جماعت ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتی جس میں کتا یا صورت موجود ہو، یعنی تصویر موجود۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ منورہ کے تمام کتے مار ڈالے گئے، جس پر مدینہ منورہ کے باشندوں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جن شکاری جانوروں کو ہم قتل کرتے ہیں ان میں ہمارے لیے کون کون سے حلال ہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، پھر آپ نے حلقائے کتے کو مار ڈالنے کا حکم دیا، شیر، چیتے، بھیڑیے وغیرہ درندوں کو مارنے کا حکم دیا، اور ایسے کتے کو رکھنے کی اجازت دی جس سے کھیتی باڑی کی حفاظت کی جا سکتی ہو، یا اس سے شکار کیا جاتا ہو، یا مواشی کی حفاظت کی جا سکتی ہو، ھذا معافی۔ یہ جو شان نزول ہے یہ امام زاہد نے اس کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ اب آگے دیکھیے، قول باری تعالیٰ احل لکم الطیبات، لوگ یسألونک ماذا احل لہم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں، قل آپ فرمائیے احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ احل لکم الطیبات سے مراد ایسی اشیاء ہیں جو خبیث نہ ہوں، تمہارے لیے طیبات حلال کی گئی ہیں۔ طیبات کون ہیں؟ جو خبیث نہ ہوں، یعنی شرعی طریقے سے ذبح کیے گئے جانور اور جنہیں طبیعت سلیمہ اچھا سمجھتی ہو اور ان سے اسے نفرت نہ ہوتی ہو، وہ چیزیں یہاں مراد ہیں۔ شرعی طریقے سے ذبح کیے گئے جانور اور جنہیں طبیعت سلیمہ اچھا سمجھتی ہو، یعنی ان کا کھانا، اور ان سے اسے نفرت نہ ہوتی ہو، یعنی انسان کی جو فطرت ہے، اب ہر فطرت کا انسان ہوتا ہے، بعض فطرت سلیمہ کے مالک ہوتے ہیں اور بعض کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ اب ایسے بھی لوگ ہیں جو شراب کو بہت پسندیدہ سمجھتے ہیں اور کہنا چاہیے دیگر گناہوں کو بھی پسندیدہ سمجھتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی فطرت اچھی ہے۔ فطرت سلیمہ والے ہمیشہ گناہوں سے نفرت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جھوٹ ہے، جھوٹ ایک ایسا جرم ہے جس کا تعلق کسی دین یا مذہب سے نہیں ہے، بلکہ اگر مذہب اس بارے میں ممانعت نہ بھی نازل کرتا، اگر دین میں جھوٹ کی برائی نہ بھی بیان کی جاتی، تو انسانی فطرت اس چیز کو قبول کرتی،
اور فطرت سلیمہ اس بات کو مانتی کہ ہاں جھوٹ غلط بات ہے، تو فطرت سلیمہ جس کو اچھا سمجھتی ہو اور اس سے نفرت نہ کرتی ہو، یہاں پر طیبات سے وہ چیزیں مراد ہیں، یا پھر ہر وہ چیز جس کی کتاب و سنت، اجماع اور قیاس کسی طریقے سے حرمت ثابت نہ ہوتی ہو، یعنی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی۔ پاکیزہ چیزوں سے مراد ایک معنی تو بیان کر دیے گا، دوسرا معنی یہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں کتاب، سنت یا اجماع یا قیاس کسی طریقے سے بھی جس کا حرام ہونا ثابت نہ ہوتا ہو، وہ چیز یہاں طیبات کے اندر داخل ہے۔ وما علمتم من الجوارح، پیچھے سے یسألونک ماذا احل لہم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا۔ قل، آپ فرمائیے، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور وما علمتم من الجوارح، وما علمتم میں اللہ تعالیٰ نے شکار کرنے کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ اس میں کلمہ ما، وما میں واو کے بعد جو ما ہے، اگر موصولہ مانا جائے تو مضاف کو محذوف ماننا پڑے گا، یعنی تمہارے سدھائے گئے جانوروں کا کیا ہوا شکار، تمہارے سدھائے ہوئے جن جانوروں کو باضابطہ شکار کرنے کے طور طریقے بتائے گئے، تو ایسے جانور جو ہیں وہ معلم کہلاتے ہیں، جو سکھائے ہوئے جانور ہوتے ہیں۔ وہ شکار پر جب دوڑتے ہیں تو اس شکار کو اپنے مالک کے لیے پکڑ لیتے ہیں، اور وہ مکمل طور پر مارتے نہیں ہیں اور نہ اس میں سے کچھ کھاتے ہیں۔ یعنی تمہارے سدھائے گئے، یعنی تربیت یافتہ جانداروں کا کیا ہوا شکار، یہ کس صورت میں ہے؟ جبکہ ماں کو موصولہ مانے تو پھر یہاں مضاف یعنی شکار کا لفظ مضاف نکالنا پڑے گا، اور اگر ماں کو شرطیہ بنائیں تو پھر یہ مبتدا ہوگا جو شرط کے مفہوم کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اس کی خبر پر حرف فا داخل ہوگا۔ جو قول باری تعالیٰ فکلو ہے۔ بہرحال ترکیب جو بھی کی جائے، بیان کیا گیا کہ سدھائے ہوئے جوارح کا شکار حلال ہے، یعنی جو جانور سدھائے ہوئے ہیں اور ان کو شکار کی تربیت اور تعلیم دی جا چکی ہے تو ان کا شکار حلال ہے۔ اور علمتم میں خطاب مسلمانوں سے ہے، یعنی تم نے جن جانوروں کو سدھایا ہے، لہذا کسی مجوسی اور بت پرست کے سدھائے ہوئے جوارح کو شکار پر چھوڑنے سے اس کا پکڑا ہوا شکار حلال نہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے وما علمتم من الجوارح مکلبین، جن جانوروں کو تم نے سدھایا ہے ان کا شکار بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ تو وما علمتم میں جو خطاب ہے یہ مسلمانوں کو ہے، لہذا کافروں کا، مجوسیوں کا، بت پرستوں کا تعلیم یافتہ جانور ہو اور وہ اگر شکار پکڑے تو اس کا پکڑا ہوا شکار یہ حلال نہیں ہوگا۔ اب یہاں وما علمتم من الجوارح، جوارح سے مراد کیا ہے؟ جوارح سے مراد شکار کرنے والے جاندار ہیں، خواہ وہ از قسم درندہ ہوں، چاہے وہ درندوں کی قسم سے ہوں، جیسے کتا ہے، چیتا ہے، بھیڑیا وغیرہ، یہ درندے ہیں، خواہ پرندوں میں سے ہوں، جیسے عقاب ہے، شاہین ہے، باز ہے۔ تو یہاں جوارح سے مراد شکار کرنے والے درندے، شکار کرنے والے جاندار، چاہے یہ درندوں میں سے ہوں یا پرندوں میں سے ہوں، یعنی کتاب میں دیکھیے، یعنی جن کے پنجے اور کچلیاں ہوں، یہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، اور امام ابو یوسف سے بھی یہی روایت ملتی ہے، یعنی جن کے پنجے اور کچلیاں ہوں، جسے بیضاوی اور کشاف نے ذکر کیا۔ صاحب مدارک لکھتے ہیں کہا گیا ہے کہ جوارح جراحت سے مشتق ہے، لہذا حلال قرار دیے جانے کے لیے شکار کا زخمی ہونا شرط ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب ہے، جس کی صاحب ہدایہ نے تصریح کی ہے۔ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں جوارح سے بطور تعویل شکار کر کے کھانے والے جاندار مراد ہیں۔ پھر دوسری جگہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے قول وما علمتم من الجوارح میں اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ ایسے جانداروں کے شکار کیے گئے جانور کے حلال ہونے کے لیے زخمی ہونا شرط ہے، اس لیے کہ جوارح ایک تعویل میں جراحت سے مشتق ہے، ان دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔
اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زخمی ہونے کی شرط تعویل اول کی طرف رجوع کرتے ہوئے نہیں لگائی ہے۔ آگے دیکھیے، قول باری تعالی میرے جوارح تک بات ہو گئی۔ مکلبین، اس کا معنی سدھائے گئے ہیں، لیکن اس عام مفہوم کے لیے اس مخصوص لفظ کا جو صرف سدھائے گئے کتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، استعمال بئی وجہ کیا گیا کہ کتوں میں سدھائے جانے کا عمل زیادہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے مکلبین یہ کلب سے بنا ہے، یہ لفظ صرف سدھائے ہوئے کتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حالانکہ اس آیت میں من الجوارحی سے صرف کتے مراد نہیں ہیں، درندے بھی کتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرے درندے بھی مراد ہیں اور پھر پرندے بھی مراد ہیں، لیکن ایسا لفظ یہاں لیا گیا جو صرف کتوں کے لیے، سدھائے ہوئے کتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایسا کیوں؟ تو ایک مفہوم عام ہے کہ جن جانداروں، یعنی شکار کیے جانے والے، شکار کرنے والے جانداروں کو تم نے سدھا لیا ہے، تم نے ان کو تربیت دے دیا ہے، ان کا کیا ہوا شکار تمہارے لیے حلال ہے، تو وہ تمام جاندار جو شکار کرنے والے ہیں وہ عام ہیں، لیکن یہاں پر ان کو بیان کرنے کے لیے ایک ایسا لفظ لایا گیا جو کتوں کے ساتھ خاص ہے، یعنی مکلبین یہ سدھائے ہوئے کتوں کے لیے آتا ہے۔ تو عام مفہوم کو بیان کرنے کے لیے مخصوص لفظ کیوں لایا گیا، اس کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں استعمال بئی وجہ کیا گیا، یعنی مکلبین کا استعمال یہاں پر اس لیے کیا گیا کہ کتوں میں سدھائے جانے کا عمل زیادہ ہوتا ہے، یعنی بالعموم یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ کتے انسان کی تربیت جلدی قبول کرتے ہیں اور زیادہ تر سدھانے کا عمل یہ کتوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے، یا یہ تعویل بھی ہو سکتی ہے کہ ہر درندے کو کلب کہا جاتا ہے، ہر درندے کو کلب کہا جاتا ہے، اس لحاظ سے یہاں مکلبین لایا گیا۔ اب ہر درندے کو کلب کہا جاتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہم صلِّ علیہ کلبا من کلابک۔ یہ دراصل عتبہ بن ابی لہب کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا۔ اس کے نکاح میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بیٹی تھی، اور اس نے بڑی جو ہے کہنا چاہیے احاط آمیز لہجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو اس نے طلاق دی تھی۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے اللہ کہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط فرما دے۔ تو یہاں پر کلب کا لفظ وہاں عام درندے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، کیونکہ اس کو جس جانور نے، جس درندے نے مارا تھا وہ کتا نہیں تھا بلکہ شیر تھا، تو شیر نے آ کر دبوچا تھا۔ تو چونکہ کلب ہر درندے کو کہا جاتا ہے، اس مناسبت سے یہاں پر من الجوارحی کے بعد مکلبین کا لفظ آیا ہے۔ دیکھیے فرماتی یا یہ تعویل بھی ہو سکتی ہے کہ ہر درندے کو کلب کہا جاتا ہے، جس کی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے اللہم صلی علیہ کلبا من کلابک ہے۔ آپ نے یہ قول عتبہ بن ابی لہب کے بارے میں فرمایا تھا۔ جب وہ شام کے سفر پر روانہ ہونے لگا تو اسے شیر نے دبوچا اور چیر پھاڑ کر مار ڈالا۔ آگے دیکھیے مکلبین، یہ علمتم سے حال واقع ہو رہا ہے، جیسا کہ قول باری تعالیٰ تعلمونہن مما علمکم اللہ دوسرا حال ہے۔ ان دونوں حالات، یعنی دونوں حالوں میں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ پہلے حال کو ہی پھر سے ذکر کر دیا گیا ہے، مما علمکم اللہ، لیکن ایسا کرنے میں فائدہ ہے، وہ یہ کہ سدھانے میں تاکید اور مبالغہ بیان ہو جائے، یعنی شکاری جانداروں کو خوب، شکاری جانوروں خوب اچھی طرح نہایت وثوق سے سدھایا جائے تاکہ وہ شکار کو اپنے لیے نہ پکڑا کریں، یعنی جن شکاری جانداروں کو سدھایا جاتا ہے، ان کو شکار کی تعلیم دی جاتی ہے، تو انہیں اچھی طرح اس کی تربیت اور نہایت اعتماد کے ساتھ انہیں سدھایا جائے تاکہ وہ شکار کرنے کے بعد اپنے لیے شکار کو نہ پکڑیں بلکہ اپنے مالک کے لیے پکڑیں۔ صاحب کشاف اور مدارک نے ذکر کیا ہے کہ مکلبین کا فائدے میں یہ ذکر کیا ہے کہ جس جارح یعنی شکار کرنے والے جاندار کو سدھایا جائے، چاہے وہ کتا ہو یا کوئی دوسرا پرندہ ہو، وہ سدھانے سے ایسا ہو جائے کہ اس میں صفت تکلیب آ جائے، یعنی مکلب وہ جوارے ہیں جو اچھی طرح سدھائے جا چکے ہوں،
جنہیں شکار پکڑنے کی عمدہ تعلیم دی گئی ہو۔ اور قول باری تعالیٰ تعلمونہن کا فائدہ یہ ہے کہ سدھائے گئے جانوروں کو شکار پر چھوڑنے والا لازماً یہ جانتا ہو کہ وہ شکار کو اپنے لیے نہیں بلکہ میرے لیے پکڑے گا تاکہ میں اسے ذبح کر کے کھا سکوں، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شکاری غیر یقینی حالت میں سدھائے گئے جاندار سے شکار کھیلتا ہے، لیکن وہ شکار کو پکڑ کر خود کھانا شروع کر دیتا ہے، جس پر یہ ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مما علمکم اللہ کا معنی بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جن حیلہ جات کا علم عطا فرمایا، یعنی جن تدبیروں کا علم عطا فرمایا ہے، اور تادیب کے جو طریقے اس نے تمہیں بتائے، یعنی ادب دینے کے جو طریقے تمہیں بتائے ہیں، ان کو بروئے کار لا کر شکار کرنے والے جانوروں کو سدھاؤ۔ یعنی جو طریقے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمایا کہ اس طریقے سے جانور کو تربیت دی جاتی ہے، اس کی تادیب کی جاتی ہے، ان طریقوں کو بروئے کار لاؤ، ان کو ظاہر کرو اور ان کی مشق کرو ان شکاری جانوروں کے اوپر، اور اس کے ذریعے انہیں سدھاؤ، کیونکہ ان باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ الہام حاصل ہوتا ہے، یا عقل کے ذریعے یہ طریقے اپنائے جاتے ہیں، اور عقل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ یا یہ معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو بتایا وہ یہ کہ تم انہیں شکار کے پیچھے بھاگنے کی تعلیم دو، یوں کہ جب تم اسے شکار پر چھوڑو تو وہ اس پر جھپٹ پڑیں، اور واپس بلاؤ تو وہیں سے واپس آ جائیں، اور شکار کو پکڑے تو اسے اپنے مالک کے لیے پکڑے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ علم ہے۔ مختصر یہ کہ آیت کریمہ کے مذکورہ الفاظ سے معلوم ہوا کہ جب جوارح سدھائے گئے نہ ہوں، یعنی ان کو تعلیم نہ دی ہو، تو ان کا کیا ہوا شکار کھانا جائز نہیں، اور سدھانا کتے میں کم از کم یہ ہے کہ 3 مرتبہ شکار پر چھوڑنے سے وہ شکار کو اپنے مالک کے لیے پکڑ کر لے آئے۔ یہ سدھائے ہوئے کتے کی کم سے کم مقدار ہے، یعنی اتنی تربیت اور اتنا اسے سکھا دیا جائے کہ مالک اسے 3 مرتبہ شکار پر چھوڑے تو وہ شکار کر کے اپنے مالک کے لیے شکار کو پکڑ لے آئے، خود اس میں سے کچھ نہ کھائے۔ یہ تو کتے کے اندر سدھانے کی مقدار ہوئی، اور بعض وغیرہ میں کم از کم حد یہ ہے سدھانے کی کہ جب تم اسے واپس بلاؤ فوراً واپس پلٹ آئے اور مالک کے ڈانٹنے پر رک جائے۔ کتب تفسیر و فقہ میں یہی مذکور ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، پس کھاؤ وہ جو انہوں نے تمہارے لیے روک رکھا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان جوارح میں سے، یعنی ان جانداروں میں سے جو شکار کرتے ہیں، ان جوارح میں سے کسی نے شکار پکڑ کر تمہارے پاس لایا اور خود اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا تو تم اسے کھا سکتے ہو، اور اگر وہ اس میں سے کچھ خود کھا جائیں تو اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے شکار کو صرف تمہاری خاطر نہیں پکڑا، صرف تمہاری خاطر نہیں پکڑا ہے، اس لیے وہ نہیں کھایا جائے گا۔ اس کی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا گیا وہ ارشاد موجود ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، یعنی اگر جارح، یعنی جاندار جس نے شکار کیا، چاہے وہ کتا ہو یا کوئی دوسرے جانور ہو، اگر جارح شکار میں سے خود کچھ کھا لیتا ہے تو تم اسے نہ کھانا، کیونکہ اس نے شکار کو اپنی خاطر قابو کیا ہے۔ اگر وہ تمہاری خاطر شکار کرتا تو خود اس میں سے کچھ نہیں کھاتا۔ یہ اکثر فقہاء اکرام کا مذہب ہے، حتیٰ کہ ان حضرات نے ایسے شکار میں سے کچھ بھی کھانے کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ دیکھیے، خواہ ایسا قابو کرنا کتے کے ذریعے ہو یا باز وغیرہ کے ذریعے ہو، اور بعض فقہا کے نزدیک یہ بات مطلق شرط نہیں، یعنی شکار کرنے والا جانور شکار کے ہوئے جانور سے اگر کچھ کھا لیا تو اکثر کے یہاں یہ جانور حرام ہو گیا، اب جائز نہیں، لیکن کچھ اس کو مطلقاً شرط نہیں کہتے، لہذا وہ ایسے شکار کو کھانے کی اجازت دیتے ہیں جس میں سے کچھ جوارے نے کھا لیا ہو، تھوڑا بہت کھا لیا ہو۔ علامہ بیضاوی نے اس کی تصریح کی ہے، اس بات کو سامنے رکھیں۔ اگر اس بات کو سامنے رکھیں تو مما امسکنا علیکم کا معنی شاید یہ کیا گیا ہو کہ جوارح پکڑے گئے شکار کو تمہارے پاس لے آئیں، خواہ سالم لائیں یا اس میں سے کچھ کھا لیا ہو، دونوں صورتوں میں تم کھا سکتے ہو۔ یہ معنی کب کیا جائے گا؟ جبکہ
ان دونوں مذہبوں کو شریک کیا جائے۔ امساک کا معنی شکاری کے پاس شکار کو لے آنا ہوگا، خواہ کامل طریقے سے ہو یا ناقص طریقے سے ہو۔ اور ہم احناف کے نزدیک کتے کے ذریعے شکار کرنے میں مذکورہ شرط لازم ہے۔ کیا شرط؟ کہ کتا اس شکار میں سے کچھ نہ کھائے، یہ شرط لازم ہے۔ اور باز وغیرہ اڑنے والے شکاری جانوروں کے لیے یہ شرط ہمارے یہاں لازم نہیں ہے، کیونکہ ان جانوروں کی اس حد تک تعلیم کہ وہ شکار میں سے کچھ بھی نہ کھائیں، یہ متعذر ہے۔ یعنی کتے کے علاوہ جو باز وغیرہ ہے، پرندوں میں جو درندے ہیں، ان کی اس حد تک تعلیم کرنا کہ وہ شکار کیے ہوئے جانور میں سے کچھ نہ کھائیں، یہ بہت متعذر ہے، کیونکہ ایسی تعلیم و تعدیب مارنے کے ذریعے ہوتی ہے، اور باز وغیرہ کا بدن زد و کوب کا متحمل نہیں ہو سکتا، مار وغیرہ کی شدت برداشت نہیں کر سکتا، لیکن کتا وغیرہ درندے اس کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ اس کی ہدایہ اور مدارک میں صراحت آئی ہے۔ دیکھیے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لو۔ علیہ میں ضمیر مجرور کا مرجع ما علمتم ہے، یعنی جب تم شکار کرنے والے سدھائے گئے جاندار کو شکار پر چھوڑنے لگو تو اللہ تعالیٰ کا اس پر نام لے کر چھوڑو۔ اس پر یعنی شکار کے اوپر جب جانور کو چھوڑ رہے ہو تو اللہ کا نام لے کر چھوڑو۔ تو ایک مرجع تو اس سے معلمتم ہے، یا اس کا مرجع ہے مما امسکنا علیکم ہوگا، یہ اس کا مرجع ہوگا، یعنی اگر تم شکار کیے گئے جانور کو زندہ پاؤ تو ذبح کرتے وقت اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ یہ دو مرجع ہونے کی صورت میں دو معنی ہوں گے۔ پہلے معنی کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا نام لو، اس پر کا مرجع اگر وہ شکاری درندے ہیں جن کو شکار پر چھوڑا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ جب ان درندوں کو شکار پر روانہ کرو تو روانہ کرتے وقت اللہ کا نام لو۔ اور اگر اس کا مرجع مما امسکنا علیکم ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ جن جانوروں کو تمہارے شکاری درندوں نے شکار کر کے تمہارے پاس حاضر کر دیا ہے تو ان کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام یاد کرو۔ امام زاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دونوں میں سے صرف پہلا معنی مرجع پسند کیا، یعنی مما امسکنا کے بجائے ما علمتم کا مرجع انہوں نے پسند کیا ہے، اور کہا کہ لفظ من جو مما امسکنا میں ہے زائدہ ہے، جو تاکید کے لیے ہے، یا بعضیت کا معنی دیتا ہے، یعنی شکاری جاندار نے شکار کا جو بعض حصہ تمہارے لیے روک لیا ہے، مکمل شکار نہیں، بعض حصہ اس طرح کہ شکار کو زخمی کر کے مار ڈالا ہو، ایسا نہیں کہ وہ دبوچنے اور ڈر کے مارے زخمی کیے بغیر مر گیا ہو۔ ھذا ما فی۔ اب یہاں پہ آگے دیکھیے، اس بارے میں اختلاف کیا گیا ہے کہ شکار اگر زندہ شکاری کے ہاتھ تک پہنچ جاتا ہے اور ذبح کرنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ ہم احناف کے نزدیک مختار پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ اگر اس میں اتنی زندگی تھی جو ذبح کیے گئے جانور سے زیادہ ہو اور اس حالت میں شکاری کے ہاتھ میں آ جائے اور اس نے اسے ذبح نہ کیا حتیٰ کہ مر گیا تو ظاہر الروایہ کے مطابق اسے نہیں کھایا جائے گا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف سے ایک روایت ہے کہ وہ حلال ہے، دو روایتیں ہیں، لیکن ظاہر الروایہ پہلی والی ہے، یعنی حلال نہیں ہے، اور یہی امام شافعی کا قول بھی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ذبح کرنے کے لیے کوئی آلہ دستیاب نہ ہو سکا اور ذبح کیے بغیر مر گیا جانور، اسے کھایا جائے گا، اور اگر وقت کی تنگی کی وجہ سے آلہ دستیاب ہوتے ہوئے ذبح نہ ہو سکا تو ہمارے نزدیک اسے نہیں کھایا جائے گا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں اختلاف ہے، وہ اس کے کھائے جانے کے قائل ہیں۔ یہ اختلاف اس وقت ہوگا جب اس میں ذبح کیے گئے جانور سے کچھ زیادہ زندگی ہو۔ اگر اس میں ذبح کیے گئے جانور جیسی زندگی ہے اور ذبح کیے بغیر مر گیا تو پھر یہ بالاتفاق حلال ہے۔ اور کہا گیا ہے
کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حلال نہ ہوگا، ہاں صاحبین اسے حلال کہتے ہیں۔ یہ بحث پوری جو ہے ہدایہ میں مذکور ہے۔ آیت کریمہ میں جو مسئلہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کتے یا باز وغیرہ کو شکار پر چھوڑتا ہے تو اس کا پکڑا ہوا شکار چند شرائط کے ساتھ حلال ہوگا۔ پہلی شرط، کتا یا باز وغیرہ کسی مسلمان کا ہو یا مسلمان کے حکم میں ہونے والے شخص کا ہو، اور وہ کتا یا باز وغیرہ مذکورہ طریقے سے سدھایا گیا ہو جو طریقہ بتایا گیا۔ 2 نمبر، شکار کو اس نے لازمی طور پر زخمی کیا ہو، یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک شرط ہے۔ تیسری چیز، شکار پر چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے کر چھوڑا گیا ہو۔ چوتھی چیز، اگر اسے زندہ پکڑ لائے تو اسے ذبح کیا جائے، اور اگر ایسا نہ ہو تو بغیر ذبح حلال ہے۔ ان شرائط میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو گئی، رہ گئی، مثلا وہ سدھایا ہوا نہیں، یا سدھایا ہوا تو ہے لیکن اس نے شکار کو زخمی نہیں کیا، یا چھوڑتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یا زندہ پا لیا لیکن اسے ذبح نہ کیا، یا اس کے سدھائے ہوئے کتے کے ساتھ ایک اور کتا شکار پکڑنے میں شریک ہو گیا جو سدھایا ہوا نہیں تھا، یا ایسا سدھایا ہوا کتا شریک ہو گیا جسے چھوڑتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا، یا مجوسی کا کتا شریک تھا، ان سب صورتوں میں وہ جانور، وہ شکار یقیناً حرام ہے۔ دیکھیے، یہ احکام کسی پھاڑ کر کھانے والے شکاری جانور کے ہیں، اور یہی حال تیر مار کر شکار کرنے کا بھی ہے، یعنی اگر کسی نے شکار پر تیر مارا اور مارتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور شکار زخمی ہو گیا، ایسا شکار کھایا جائے گا۔ اگر ایسا شکار زندہ نہ مل سکا تو اتنا ہی کافی ہے، اور اگر زندہ مل گیا تو اسے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا جائے گا، پھر حلال ہوگا۔ اور اگر تیر چھوڑتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا، یا تیر نے اسے زخمی نہ کیا، یا شکار کو زندہ پا لیا لیکن ذبح نہ کیا اور وہ مر گیا، تو ان صورتوں میں قطعاً وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ یہ شکار کے احکام تھے جو اس آیت کے ضمن میں بیان کیے گئے، اب یہاں مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ آئندہ مسئلہ نمبر 93 کو انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی نبی میل کریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔